منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم تو ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلاتے تھے۔ ہاں یہ مرد مجاہد آج یہ نعرہ مستانہ لگا کے ہر چار سو گھوم رہا ہے کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، میں تلوار کی نوک پہ سر اپنا چھوڑ جاؤں گا، میں اپنے ڈوبنے کی علامت کے طور پر دریا میں ایک آگے بھمر چھوڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ استقبال کیجئے اپنے مجاہد کا، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اکابرین علماء دیوبند کی نشانی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت تشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أس والسلطان حارس فمن لا أس له فيهدم ومن لا حارس له فيزيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارق الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم وتحسنوا أمورهم فأذلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم قيل ما نصنع يا رسول الله قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب أو كما قال عليه السلام وہ دانائے سبل فخر رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغامی سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے
قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصر علی من بغى علی رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطوعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادر محترم حضرت مولانا ظہیر الدین امازی صاحب، مولانا سلمان سلطان بٹ صاحب، قاری محمد یونس صاحب، مولانا عاشق الہی صاحب، مفتی عبد المنان صاحب، پیر عبد الرشید ہزاری صاحب، قاری شکیل صاحب، مولانا شہاب الدین صاحب، اور ہمارے میزبان جناب مولانا خرم شہزاد صاحب، اور انتہائی قابل احترام سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طالب علم کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے کہ جب اسے کہا جائے کہ آپ نے علماء میں بات کرنی ہے، اور وہ بھی سیرت کی بات کرنی ہے، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ کہنا اور سننا، اور اسی طرح ہمارا یہ اکٹھ و جمع ہونا، اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بنا۔ دنیا کتنی ہے اس پر مختلف لوگوں نے لکھا ہے، اس کی عمر کیا ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ 28 ہے، کسی نے لکھا ہے 22,000 ہے سال، اور کسی نے 8,000 لکھا ہے۔ تاریخی تبری والے نے 6,500 لکھا۔ بہرحال ایک مختلفی مسئلہ ہے۔ یہ جو دنیا کی عمر ہے، اس میں جو اتفاقی بات ہے وہ یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، اور ان میں 700 لوگ صاحب کتاب تھے، اور 300 لوگ صاحب شریعت تھے، 315 رسول۔ 5 اولو العزم من الرسل، نوح علیہ السلام کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زمانے کے بارے میں نے بتایا، اور پھر نفوس قدسیہ جس طرح آئے اس کے بارے میں بتایا، تو کتابیں بھی آئیں۔ یہ تو معلمین ہیں، جو کتابیں انہوں نے پڑھائیں وہ بھی بتایا گیا۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، اور صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفے بہت زیادہ ہیں۔ کچھ الواح ہوا کرتے تھے، تختی پہ لکھا جاتا تھا۔ رسائل، صحائف بہت زیادہ ہیں۔ اس طالب علم کی رائے ہے کہ یہ تمام تیاری ہو رہی تھی ایک شخصیت کے تشریف آوری۔ ان میں سے کسی نے اپنے آپ کو مقتدی نہیں کہا اور رہنما نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک رہنما آنے والا ہے، ایک مقتدی آنے والا ہے، ان یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد آنے والا ہے۔ انجیل میں مذکور ہے، اور علماء نے لکھا ہے، تورات کے اندر بھی ہے، بلکہ کوئی کتاب اس سے خالی نہیں کہ جس میں یہ نہیں بتایا گیا ہو کہ بعد میں ایک بڑے درجے کے نبی آنے والے ہیں۔
جناب آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ جب آپ دعا کرو تو آپ محمد کا نام لیے کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے پھر ایک بار پوچھا کہ یہ کیا بات کہ میں جہاں جہاں گیا وہاں محمد کا نام ہے. تو آپ علیہ السلام کو کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کی اولاد میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے کہ جس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا ذکر اور اس کا نام ہر جگہ موجود ہو. تو جب جناب آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت آ گیا تو ان کے جانشین حضرت شیث تھے. بیٹے تو ان کو زیادہ تھے لیکن شیث علیہ السلام کو وصیت کے طور پر کہا کہ جب آپ چاہتے ہو کہ ہماری دعا قبول ہو جائے تو کثرت سے حضرت محمد پہ درود پڑھا. میں یہ بتا رہا ہوں تمہید میں کہ یہ تمام کے تمام انبیاء کرام اور رسول وہ ایک طرح سے آپ کے اطلاع دینے والے آ رہا اور پھر وہ آ گئے. یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم ان کی امت میں ہیں. ہمیں اپنے پیدائش پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے. ہم پیدا ہوں یا نہ ہوں اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ ہم کس زمانے میں پیدا ہوں. اور یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ ہماری جو پیدائش ہے یا خلقت ہے وہ نباتات میں ہو، حیوانات میں ہو، چرند پرند میں ہو یا انسانوں میں. ہم تو بے بس ہیں. اللہ کا کرم ہوا کہ انسان بنا دیا اور انسان سردار کائنات ہے اور اس کے اندر ایمان سے نوازا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور ایمان میں نبی آخر الزمان کا امتی بنایا. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اس سے محروم نہیں ہوئے. انتہائی قابل احترام سامعین، یہ ربیع الاول میں سیرت کے جلسے منائے جاتے ہیں. یہ ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہم 12 سال کے اپنے اعمال کا موازنہ کرتے ہیں. کون کون سے کام ہمارے سیرت کے مطابق ہیں اور کون کون سے کام ہمارے سیرت سے دور ہیں. جو دور ہیں ان کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور جو قریب ہیں یا مطابق ہیں ان کے بارے میں شکر کرنا چاہیے. تو چاہیے پھر اس دن سیرت پر بات کی جائے. مجھ طالب علم سے بھی کہا گیا کہ آپ سیرت پر بات کرو. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا. اس کے لیے بڑے بڑے علماء کی ضرورت ہے. لیکن اتنی پابندی کروں گا کہ میں اس دائرے سے باہر نہیں جاؤں گا. بہت بڑا موضوع ہے سیرت کا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. شروع میں آپ کمزور تھے. بعد میں ایک موقع آیا کہ آپ کو مخالفین کی طاقت برابر سرابر ہوگی. ایک موقع ایسا آیا کہ آپ تکڑے طاقت میں تھے اور آپ کے مخالفین اس کی یہ حیثیت نہیں تھی. ان 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے آپ علیہ السلام کی سیرت کو. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے اور معشوق تھے. تو ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی یہ کمزوری والا عہد کیوں پیدا کیا گیا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اس کا یہ تقاضا تو نہیں. آپ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. ایک دم ہی اعلان نبوت اور اظہار نبوت کے بعد ایک طلسماتی حیثیت ان کو دے کر وہ غالب کر دیا جاتا. تو طائف کے اندر آپ خون آپ کے پاؤں سے نہیں بہتا جسم سے اور احد کے اندر آپ کا دانت شہید نہ ہوتا اور جو چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی جا رہی تھیں یہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ سے ایک شکایت کا موقع تو ہے. اللہ تعالیٰ سے ایک گلہ کرنے کا موقع تو ہے کہ آپ کے پاس طاقت تھی تو آپ شروع دن سے نبی علیہ السلام کو غالب بناتے. انہوں نے اس غلبے کے لیے بہت انتظار کیا. یہ عاجز کہتا ہے کہ اعلان نبوت سے لے کر صلح حدیبیہ تک یہ تمام ادوار کمزوری کے ادوار ہیں. صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک یہ وہ ادوار ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی اور آپ کے مخالفین کی قوت برابر سرابر تھی. اور فتح مکہ سے لے کر آخر تک آپ کے آخری حیات کے لمحے تک یہ وہ دور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت سے نوازا.
تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے محبوب تھے، اتنے مقبول تھے اور اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کو عزیز تھے، تو ان کو تو فوراً غالب ہونا چاہیے تھا. لیکن استاذ نے اس کا جواب بڑا عجیب دیا ہے. استاذ کہتا ہے کہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کی بھی 3 صورتیں ہو سکتی تھیں. وہ اپنے دور میں طاقت والے ہوں گے، وہ اپنے دور میں کمزور ہوں گے، اور اپنے دور میں اپنے ماحول کے مطابق دشمن کے برابر طاقت ہوگی. اب یہاں کہا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ آپ کے لیے اسوہ نبی علیہ السلام ہے اور آپ کے لیے نمونہ نبی علیہ السلام ہے. آپ کو طاقت ہی کا عہد ملتا اور دور ملتا، کمزوری اور برابری کا دور نہ ملتا، تو بعد میں آنے والی ملت کس کی اقتداء کرتے؟ اس اقتداء کو یقینی بنانے کے لیے آپ کی سیرت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. اب لوگ کمزور ہوں، وہ مایوس نہ ہوں، ان کے لیے رہنمائی موجود ہے. آپ کی اور آپ کے مخالف کی طاقت برابر سرابر ہے تو بھی آپ مایوس نہ ہوں کہ اس کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور اگر آپ طاقت میں ہیں تو بھی اس کے لیے رہنمائی موجود ہے. انتہائی قابل احترام سامعین، ایک اور تقسیم سے نبی علیہ السلام کی سیرت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ یہ ہے کہ جس میں آپ کے انفرادی اعمال، اور ایک حصہ یہ ہے کہ جس میں آپ کے اجتماعی اعمال. کمال یہ ہے، آپ اتنے سنجیدہ فہمیدہ لوگ ہیں، آپ اس گفتگو کو ضرور سنیں اور میری اصلاح کریں کہ کہاں جا کر ہم سے کوئی شعبہ رہ گیا ہے جس میں نبی علیہ السلام کی رہنمائی موجود نہ ہو، قرآن مجید کی آیت نہ ہو، وحی متلو یا غیر متلو نہ ہو. اب ہم کہاں سے شروع کریں؟ ہم شروع کرتے ہیں سونے سے. تو نبی علیہ السلام نے سونے کا طریقہ بتا دیا. اس طرح سو گئے، اس وقت سو گئے، آپ کا ایک ہاتھ کدھر ہوگا، دوسرا کدھر ہوگا، منہ کدھر ہوگا، کیا پڑھ کے سو. سونے کا طریقہ بتا دیا. اب آپ کو جاگ آئی تو جاگنے کا طریقہ بھی بتا دیا. الحمدللہ اللہم بسمک اموت و احیا کا طریقہ بتا دیا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور اس کا طریقہ بتا دیا. اب آپ کی جاگ آئی ہے، تازہ ہو کر آپ نئے حیات کو انجوائے کر رہے ہو تو بتا دیا اس کا یہ طریقہ ہے. سب سے پہلے آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ چپل پہنیں، تو چپل پہننے کا طریقہ بتا دیا. صاحب مشکات نے حدیث کی تخریج کی ہے، اِذِ انْتَعَ عَلَىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُونِ الْيُمْنَى أَوَّلُهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعْ. آپ میں سے کوئی بھی آدمی چپل پہنے تو اس کو چاہیے پہنتے وقت دائیں پاؤں پر پہلے پہنے، شروع یہاں سے کرے، اور اتارتے وقت بایاں پاؤں پہلے. اور ایک اسی علت بتا دی کہ پہننے والا بھول نہ جائے، لِتَكُونِ الْيُمْنَى أَوَّلُهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعْ. یہ جو آپ کا بایاں پیر ہے اس پر بنسبت دایاں پاؤں جو ہے اس پر بنسبت بائیں کے جوتی کو زیادہ دیر رہنا چاہیے. وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ پہنیں گے تو پہلے پہنیں گے، اتاریں گے تو آخر میں اتاریں گے. لِتَكُونِ الْيُمْنَى أَوَّلُهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعْ. ایک اور حدیث ہے، ان اللہ یحب التیامن حتی التنعل والترجل، حتی التنعل والترجل. اب میں نے طالب علم کی حیثیت سے چپل پہننے کا طریقہ نبی علیہ السلام سے سیکھ لیا. یہ آپ کی سیرت کا حصہ ہے. تو چپل کبھی بوٹ بھی ہوتے ہیں، کبھی ہوائی چپل بھی ہوتی ہے، مختلف جوتیاں ہوتی ہیں، آپ کھوسا بھی ہوتا ہے، طریقہ یہی ہے. پھر آپ موزے پہنتے ہو، طریقہ یہی ہے. جراب پہنو گے، طریقہ یہی ہے. آپ شلوار پہنو گے، طریقہ یہی ہے. نکر پہنو گے، طریقہ یہی ہے. پتلون پہنو گے، پہننے کا طریقہ یہی ہے. قمیص پہنو گے، طریقہ یہی ہے. نیچے کی بنیان پہنو گے، طریقہ یہی ہے. اوپر کی بنیان پہنو گے، طریقہ یہی ہے. آپ شیروانی پہنو گے، طریقہ یہ ہے. واسکٹ پہنو گے، طریقہ یہ ہے. کوٹ پہنو گے، طریقہ یہ ہے. قربان چاہوں اپنے نبی علیہ السلام کہ اس نے مجھے کسی اور طرف دیکھنے کے لیے مجبور نہیں کیا. ٹھیک کہا اللہ تعالیٰ نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
بلکہ یہاں تک کہہ دیا جہاں بھی دائیں اور بائیں کا تصور ہو سکتا ہے، دائیں اور بائیں متصور ہو سکتا ہے، تو آپ کو دائیں سے شروع کرنا ہے، بائیں سے نہیں۔ میں نے چپل پہنے اور اب میری ضرورت پڑ گئی کہ میں واش روم جاؤں، انہوں نے وہاں بھی اپنی رہنمائی بتائی کہ میری رہنمائی کے بغیر مت جاؤ۔ اب واش روم میں اندر جانے کے لیے آپ نے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے اور نکلتے ہوئے دایاں، اور ساتھ آپ نے دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بیٹھنے کا طریقہ ہی بتا دیا اور نکلنے کا طریقہ بتا دیا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس طرح نکلو، اس طرح داخل ہو جاؤ۔ ایمان سے بتاؤ ہمارے لیے رہنما کون ہے؟ آپ بولو جناب محمد۔ آپ درود پڑھتے ہو، درود نہ پڑھو، آپ 2 دفعہ بولو جناب محمد، جناب محمد۔ رہنما کون ہے؟ ذرا اونچا بول لیتے ہیں جی، دوبارہ بولو۔ اب ہمیں مسجد جانے کی ضرورت ہے، تو قربان جاؤں، وہ مسجد کا طریقہ بتا دیا کہ یہ مسجد پاک جگہ ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، بہت پاک جگہ ہے۔ وہاں آپ جاؤ گے، وہاں طریقہ تبدیل ہو گیا ہے، بیت الخلاء کے الٹ ہے۔ یہاں دائیں پاؤں اندر ہوگا، بایاں بعد میں آئے گا، نکلتی ہوئے بایاں آگے ہو جائے گا دایاں، اور جاتے ہوئے بھی فضل اور آتے ہوئے بھی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلتی ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ آپ کو مسجد میں جانے کا طریقہ بتا دیا۔ میں جب اس سے فارغ ہوا تو میں اپنے معمولات کی طرف لوٹ گیا، اپنے معمولات کی طرف لوٹ گیا۔ تو میں بازار جا رہا ہوں، میں تاجر بننا چاہتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے تاجر بن کے دکھایا، اس طرح تاجر ہوتا ہے۔ دیکھ لو تاجر کے سر پر تاج ہے۔ آپ نے قیمت ٹھیک بتانی ہے، منافع بھی ٹھیک بتانا ہے۔ مجھے اتنے پہ پڑا ہے، میں نے اتنے پہ لیا ہے، اور آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا، زیادہ منافع نہیں لینا۔ لہذا وہ کریانہ بیچنے والوں کو بھی پتہ چل گیا، درزی کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ نے جو ٹائم دینا ہے اسی ٹائم پر کپڑے واپس کرنے ہیں۔ جو کپڑا واپس ہو گیا ہے، بچ گیا ہے، وہ مالک کو دینا ہے، قیمت مناسب رکھنی ہے۔ ایک ایسا مذہب جس نے درزی کو بھی طریقہ بتا دیا جینے کا، تاجر کو بھی بتا دیا، آجر کو بھی بتا دیا، اجیر کو بھی بتا دیا، مالک کے مکان سے کہہ دیا، اس کا پسینہ بعد میں خوش ہوگا، اس کو مزدوری پہلے دینی چاہیے۔ عجیب مذہب ہے، اس نے میرے بازار کے تمام مسائل میں میرے ساتھ وہ رہنمائی کی کہ مجھے کسی اور نبی کے پاس نہیں جانا پڑا، اور مجھے یہ بتایا کہ جہاں جہاں آپ قدم رکھو گے نبی علیہ السلام کی سیرت آپ کے ساتھ سائے کی طرح ہوگی۔ ذرا مل کر بتاؤ کہ ہمارے لیے رہنما کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ایک معاشرے میں رہتے ہو، ایک معاشرے میں آپ رہتے ہو، اس معاشرے میں بھی آپ کی بہت زیادہ تعلیمات ہیں۔ دیکھو آپ کی ماں ہے، اس کو صرف ماں نہ سمجھو، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، یہ آپ کا باپ ہے، صرف باپ مت سمجھو، یہ تو جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ یہ ایک عورت ہے، بیوہ ہو گئی ہے، یہ اس لیے بیوہ ہو گئی ہے کہ آپ اس سے عبرت پکڑو، آپ عبرت پکڑو۔ یہ غریب ہیں، اللہ ان کو مالدار بنا سکتا تھا، لیکن غربت اس لیے آئی تاکہ آپ ان سے نصیحت عبرت پکڑو۔ اور یہ یتیم ہے تو فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ وہاں رواج ایسا تھا کہ مرنے کے بعد کسی آدمی کے بچوں کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس کے مال پہ قبضہ ہو جاتا تھا، لوگ قبضہ کر دے، یتیم کا مال ہڑپ کر دے۔ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین واشار بالاصابع۔ وہ آدمی جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہاں رہنمائی نہیں کی؟ اب آپ تاجر ہو تو کہا سود نہیں کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. کہاں کہاں رہنمائی نہیں ہے. آپ سود نہیں کرو، پرائیویٹ سود نہیں کرو، بینکوں والا سود نہیں کرو. یہ نبی علیہ السلام کی انفرادی زندگی ہے، اور ہمیں اس انفرادی زندگی کے مزید گوشوں کو بھی سامنے لانا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کی موجودگی میں دائیں اور بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نبی علیہ السلام کی اجتماعی زندگی پر تھوڑی بات کرتا ہوں. آپ کی اجتماعی زندگی بھی بالکل کامل و مکمل ہے. آپ علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ چلے گئے. مکہ کا ماحول اسلامی حکومت کے قیام کا نہیں تھا، تو آپ کو حکم دیا ہجرت کرو. اگر نبی علیہ السلام مسلسل مکہ میں رہتے، ہجرت نہ کرتے، اور وہاں حکومت ہاتھ میں نہ آتی، آج کل حکمرانوں کے لیے کوئی مقتدا اور رہنما نہ ہوتا. اور جب ہم بات کرتے ہیں یہاں چاکرا میں کھڑا ہو کر، تو وہ کہتے ہیں کون سی حکومت کس نے کی ہے. تو آج ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی حکومت الہیہ کا نقشہ سامنے ہے، اور حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کی حکومت کا وہ اس کے نقش قدم پہ چلو. تو حکمرانوں کے لیے بھی آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی علیہ السلام کی ذات دیکھو، آپ کی ذات میں بہت ساری چیزیں جمع ہیں. اس وقت کا قاضی القضات، آج کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، وہ نبی علیہ السلام خود تھے. اس وقت کے نبی علیہ السلام، اس وقت کا چیف آف آرمی سٹاف، غزوات کا انتظام کرنے والا، سرائے کا امیر مقرر کرنے والا، تیاری کرنے والا، وہ نبی علیہ السلام کی ذات خود تھے. اور آئینی اختیارات بھی آپ کے پاس تھے، جس کو ہم صدر کہتے ہیں، اور انتظامی اختیارات بھی آپ کے پاس تھے، جس کو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں. ہماری تو یہ خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام وزیر اعظم بنا دیتے جناب عمر کو، جناب علی کو، اور جناب عثمان کو، ابو بکر کو بنا دیتے رضی اللہ عنہم، اور کہتے بھئی میں نبوت والا کام کروں گا، میں امر عبادت والا کام کروں گا، امر حکومت میں نہیں کروں گا، مجھے اس سے کیا لینا دینا. آج یہ بات کرتے ہوئے مشکل ہوتی کہ نبی علیہ السلام نے حکومت کس طرح کی ہے، ہم کس طرح حکومت کریں. ہمارے پاس کوئی نمونہ نہ ہوتا. آج خلفائے راشدین کی 30 سالہ حکومت، نبی علیہ السلام کے ریاست مدینہ کا قیام تمام دنیا کے لیے ایک اکثیر نسخہ ہے. بولو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور نبی کی سیرت کو ایوانوں میں زندہ کریں گے انشاءاللہ. اونچی آواز میں انشاءاللہ، اور اونچی آواز میں انشاءاللہ. یہ شریعت تدریجاً مکمل ہوتی رہی ہے، تدریجاً. جیسے جیسے انسان آگے جاتا رہا تو وہ شریعت بھی بالغ ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو بہت کم چیزیں رہ گئی تھی تکمیل تک کے لیے. تو کہا جاتا ہے وہ کون سا کام تھا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا، اور آپ آئے تو کہا جا آپ اس کے لیے آئے ہیں، باقی کام تو تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، شرائع ما قبلنا میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، داؤد و سلیمان کے زمانے میں، ایوب علیہ السلام کے زمانے میں، یوسف، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، یہ سب چیزیں تھیں. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سیکنڈ لاسٹ شریعت ہے. آپ کے اور آپ کے درمیان 570 سال کا وہ گیپ ہے، اس درمیان کوئی نبی و شریعت نہیں آئی. تو وہ کون سی چیز کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نبی اسلام تشریف لائے؟ تو ایک طالب علمانہ گزارش ہے، ماننا ضروری نہیں، آپ اپنے علم کے مطابق تبصرہ کر سکتے ہو، اور وہ یہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امر حکومت الگ ہوا کرتا تھا اور امر عبادت الگ ہوا کرتا تھا. جو لوگ عبادت کیا کرتے تھے خانقاہ اور مدرسوں میں، وہ حکومتی کام نہیں کرتے تھے، سیاست نہیں کرتے تھے. اور جو حکومت میں تھے تو وہ نہیں کرتے تھے وہ کام جو عبادت والے تھے، اتوار کو آیا کرتے تھے. یہاں تک کہ انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے اگر کوئی آدمی نامحرم پر نظر ڈالے گا تو اس کی 80 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی. اب کل عمر اس کی 80 سال ہے نہیں، اس کی 75 سال ہے مثلا عمر، اور اس کی عمر ضائع ہو گئی 80 سال کی، تو یہ کس طرح اس پہ نگاہ ڈالے گا؟
کس میں نگاہ ڈالے گا؟ نگاہ ڈل گئی تو یہ تو تباہ ہو جائے گا. یہ رہبانیت اختیار کرے, مسجد سے باہر نہ نکلے, ورنہ کسی عورت پہ تو نگاہ پڑ جائے گی. اور یہ بھی نہیں کہا کہ سہواً یا قصداً, نہیں, مطلق نگاہ ڈالنے سے آپ کو یہ سزا ملے گی. اور اس لیے وہاں شادی کرنا عیب ہے, وہاں شادی کرنا عیب ہے. ہمارے ہاں تفرد عیب ہے, تجرد عیب ہے, شادی کرنا عیب نہیں. تو کس طرح بتا دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرما دیا پہلی نظر معاف ہے, لیکن نظر کو ٹکاؤ نہیں اور دوبارہ نظر نہیں ڈالو. کیا لچک دکھا دیا. شاعر نے کہا جلووں کے اس ہجوم میں لازم ہے احتیاط, جلووں کے اس ہجوم میں لازم ہے احتیاط. موازنہ کر رہا ہوں دو شریعتوں کا, ایک نے عورت کے بارے میں کیا کہا, دوسرے نے عورت کے بارے میں کیا کہا, لچک کتنی ہے اس میں. جلووں کے اس ہجوم میں لازم احتیاط, سہوی نظر معاف ہے قصد نظر حرام. کہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے؟ اب امر حکومت وہاں الگ ہے, امر عبادت الگ ہے. امر حکومت اور امر عبادت کو ایک جگہ لانے اور امر حکومت والے کو مسلح پر بٹھانے کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یہ امامت صغرا ہے, وہ امامت کبرا ہے. ٹھیک کیا انہوں نے ٹھیک کیا. جو آدمی یہاں نماز پڑھانے کے قابل ہوگا وہ عبدیت میں بہت احتیاط کرے گا, وہ عبدیت میں بہت احتیاط کرے گا, وہ خلافت میں بھی احتیاط کرے گا, وہ چوری نہیں کرے گا, وہ ایماندار ہوگا, وہ بہت کم کھائے گا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو اگلے دن اپنی چادر اٹھا کر دکان کھولنے کے لیے چلے گئے. عمر رضی اللہ عنہ کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہ وہ دکان نہیں کھولنی, کپڑے کی دکان تھی اس کو کھولنے. وہ نہیں آپ تو خلافت کریں گے, آپ کے پاس وقت کدھر ہے, یہ جز وقتی کام تھوڑا ہی کل وقتی کام ہے. اچھا پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ بیت المال ہے نا, بیت المال سے ہم آپ کا خرچہ دیں گے, آپ یہاں بیٹھیں. دکان چھوڑائی اور وہ بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو مناسب سا خرچہ آتا رہا. ایک دن گھر والی نے کہا جی چاہتا ہے کہ میں حلوہ پکاؤں, ہمارے اس خرچے میں حلوے کی گنجائش نہیں ہے, بیت المال والے کو کہہ دو تھوڑا سا زیادہ بیچ دے تاکہ حلوہ پکایا جائے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ اس کو تو نہیں کہتا, البتہ جو تمہارا روزانہ خرچہ آتا ہے نا اس میں تھوڑا تھوڑا مٹھی کر کے الگ کرو, اسے حلوہ پکا لو. ان کی خاتون نے اور گھر والوں نے ایسا کیا, مٹھی الگ کی اور اس کا حلوہ پکا لیا. جب حلوہ آپ نے کھایا تو بیت المال والے کو بلایا کہ اب کم بیچا کرو, اس کا معنی یہ کہ مٹھی کم بھی ہو تو بھی ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. اور کیا کہا, جو میرا خرچہ ہوگا وہ میری ریاست کے مزدور کا خرچہ بھی وہی ہوگا, جو میری تنخواہ ہوگی وہی اس کی تنخواہ ہوگی. اور لوگوں اگر تم سمجھتے ہو کہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کا اس میں خرچے میں گزارا نہیں ہوتا, اس کو بڑھانا چاہیے, ٹھیک ہے اس کو بھی بڑھائیں گے, مزدور کا خرچہ بھی بڑھا دیں گے. جاؤ کہہ دو نا, میں تو سیاسی بات نہیں کر رہا. عمران خان نے کہہ دیا کہ یہ تو 2 لاکھ ہے یا 2.5 ہے, اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا. تو وہاں قانون پاس ہوا کہ 8 لاکھ کر دو. کتنا اچھا ہوتا, مزدور کو بھی 8 لاکھ ملتے. کیا دونوں برابر ہیں؟ اگر میرا خرچہ نہیں اٹھتا تو اس کا خرچہ کیسے اٹھے گا؟ عرض کر رہا ہوں آج کے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے اگر وہ رہنمائی چاہتا ہے تو وہ کس سے رہنمائی حاصل کرے گا؟ جناب محمد. بولیے, اونچا بولیے. اور کہا وہ بوڑھے کو مت مارو, خاتون کو مت مارو, اور بچے کو نہیں مارو. جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کو مت مارو, اور وہ جو دار ارقم میں چلا گیا اس کو مت مارو, اور وہ جو بیت اللہ میں چلا گیا اس کو مت مارو, اور وہ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اس کو مت مارو, اور وہ جس نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اس کو مت مارو. یا رسول اللہ کس کو مارا جائے؟ آج تو اعلان ہوا یوم الملاحم,
الیوم یوم الملاحم، آج کے دن ہوا کے اندر یہ گوشت کے لوتھڑے اڑیں گے، یوم الملاحم ہے۔ فرمائے نہیں، غلط ہوا، الیوم یوم المراحم، آج تو رحمتوں کا دن ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کس کو مارا جائے؟ کس کو مارا جائے؟ اسی کو مارا جائے جو جوان ہو، مدینے میں گھوم رہا ہو، اس کے تلوار ہاتھ میں ہو اور اس کا نیام ہٹا ہوا ہو۔ پھر وہ پاگل ہی ہوگا کہ فتح مکہ کے دن وہ اپنی تلوار لے کر میدان میں آئے۔ یہ مارنے کے بہانے نہیں، بچانے کے بہانے ہیں۔ آج کا چیف آف اسٹاف کامیاب ہونا چاہتا ہے، آرمی اسٹاف، وہ میرے نبی علیہ السلام کے نقش قدم میں جائے گا۔ آج کا وزیر اعظم کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی اس طرح چلے گا۔ کامیابی اور کہیں نہیں، خدا کی قسم کامیابی نہیں، کامیابی آپ کی ذات میں ہے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو سیرت کو پکڑ لیا ہے۔ اب سیرت تو ہم سے بہت دور چلی گئی ہے، اور یہ جو ہمارا انٹرنیٹ ہے اس نے ہم سے بہت دور کر دیا ہے۔ خاص کر میری بیٹی پر بہت محنت ہو رہی ہے، اس کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سیرت کے قریب ہوں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ حکومت کیسی ہو؟ آپ نے فرمایا علیہ السلام اسن والسلطان حارس فمن لا اس له فیہدم ومن لا حارس له فیزی۔ اسلام ایک عمارت ہے، بادشاہ اس کا خلیفہ اس عمارت کا چوکیدار ہے۔ عمارت نہیں ہوگی تو اسلام گر جائے گا، خلیفہ کیا چوکیدار نہیں ہوگا تو پھر وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہاں چوکیدار بتایا ہے، یہ جو غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بجو کی تھی صدا، آج تمہیں کیا بتاؤں، لحد کا بھی پتہ نہیں۔ نبی علیہ السلام ہمارے لیے رہنما ہیں، ذاتی زندگی میں ہمارے لیے رہنما ہے، اجتماعی زندگی میں ہمارے لیے رہنما ہے، کمزور اگر ہم ہوں ہمارے لیے رہنما ہے، طاقت میں اگر ہم آ جائیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب غربت کا ماحول ہو ہمارے لیے رہنما ہے، جب مالداری کا ماحول ہو ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم یتیم ہوں یا چھوٹے ہوں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم بڑے ہو جائیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم کسی کے باپ بنیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم کسی کے خاوند بنیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم کسی کے بڑے بنیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم کسی کے پڑوسی بنیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم تاجر بنیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم آجر بنیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب آجیر بنیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم بیت الخلا جائیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم بیت اللہ جائیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم عبادت کریں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم معاملات کریں ہمارے لیے رہنما ہے، کہ جب ہم بیت الخلا میں جائیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم بیت اللہ میں جائیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم وزیر بنیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم مشیر بنیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم وزیر اعظم بنیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم چیف جسٹس بنیں ہمارے لیے رہنما ہے، جب ہم چیف آف آرمی اسٹاف بنیں، طاقت ہمارے پاس آ جائے تو بھی نبی رہنما۔ اونچا بولو، کامیابی کا راز نبی علیہ السلام کی رہنمائی میں ہے۔ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ سختی برداشت کریں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ذرا اونچی آواز میں۔ اب جب تک میں نبی علیہ السلام کی انفرادی زندگی بولتا ہوں مجھ پر کوئی پرچہ نہیں ہوتا، مجھ پر کوئی پرچہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کی اجتماعی زندگی بتاتا ہوں پرچے ہو جاتے ہیں۔ 7 دفعہ جیل گیا ہوں، 7 دفعہ، اور اس دفعہ ظالموں نے بہت تشدد کیا، بہت مارا۔ میں نے مولانا ظہیر الدین صاحب کو بہت شکایت کی، پہلے نہیں مارتے تھے، اس دفعہ بہت مارا ہے۔ گناہ کچھ بھی نہیں ہے، بتا دیا جائے کہاں ہم نے غلط بولا ہے۔ آج میں وزیر اعظم کی ناک کے نیچے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم بھی اپنا ہے، کل بھی کہہ رہا تھا اپنا نہیں تھا۔ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہو تو آپ کے لیے نبی علیہ السلام کے نقش قدم میں کامیابی ہے، کہیں اور۔ اونچا بول، کہیں اور، ہاتھ بلند کر، کہیں اور۔ صدر صاحب، آپ کامیاب بننا چاہتے ہو تو آپ کے لیے بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے، کہیں اور۔ یہی بات تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں، ان کو نہیں پکڑتے کہ آپ کے طریقوں میں کامیابی ہے اور غیر کے طریقوں میں ناکامی ہے۔ صرف وہ غیر نہیں بتا دے، ہم ذرا غیر کھول کر بتا دیتے ہیں، ہم ذرا غیر کھول کر بتا دیتے ہیں۔ جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تخریج کی ہے،
مجلس تھی، آپ بیٹھے ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تورات پڑھ رہے تھے، جناب نبی علیہ السلام کا چہرہ تبدیل ہونے لگ گیا، بول نہیں رہے، چہرہ بدل گیا، وہ مسلسل پڑھ رہے ہیں، ان کی توجہ نہیں ہے۔ جناب ابوبکر صدیق نے کہا سکرت کا امک یا عمر، وہ تیری ماں تم پہ روئے عمر، دیکھتے نہیں ما تغیر بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ عمر نے فوراً بند کر دی کتاب کو اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلطی ہو گئی ہے، بھول گیا ہوں، معاف کیجئے، نہیں میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اسلام کو دین مانتا ہوں، آپ کو قدوہ اسوہ مانتا ہوں، آپ کے سامنے میں نے تورات کھولی ہے، غلطی ہو گئی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رضیت باللہ ربا مسلسل کہا جا رہا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ اپنی حالت پر آ گیا اور کیا کہا عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الی اتباع۔ آپ تورات پڑھتے ہو، جو تورات موسیٰ پہ نازل ہوئی، اگر آج بھی وہ زندہ ہوتا تو اس کی کامیابی میرے نقش قدم میں تھی۔ تو موسیٰ کے لیے رہنما کون؟ جناب محمد، موسیٰ کے لیے رہنما کون؟ بولو، موسیٰ کے لیے رہنما کون؟ اونچا بول بھائی، اور زور سے۔ موسیٰ کے لیے رہنما کون؟ عیسیٰ کے لیے رہنما کون؟ ابراہیم کے لیے رہنما کون؟ نوجوان تو زیادہ ہیں، میری خواہش ہے ذرا اونچا بولے۔ اسماعیل کے لیے رہنما کون؟ اسحاق کے لیے رہنما کون؟ اور زور سے۔ یعقوب کے لیے رہنما کون؟ داؤد کے لیے رہنما کون؟ سلیمان کے لیے رہنما کون؟ نوح و شیث کے لیے رہنما کون؟ زور سے، کسی کو شک ہو تو نہ بولو۔ ان کے لیے رہنما کون؟ آدم کے لیے رہنما کون؟ غور کرو، آدم کے لیے رہنما کون؟ ایدم کے لیے رہنما کون؟ خان کے لیے رہنما کون؟ اور آپ یہ بھی بتائیں کہ چودھری کے لیے رہنما کون؟ اور وڈیرے کے لیے رہنما کون؟ سردار کے لیے رہنما کون؟ آپ کے لیے رہنما کون؟ میرے لیے رہنما کون؟ وزیر اعلیٰ کے لیے رہنما کون؟ گورنر کے لیے رہنما کون؟ صدر کے لیے رہنما کون؟ وزیر اعظم کے لیے رہنما کون؟ بول رہا ہوں سوچو، وزیر اعظم کے لیے رہنما کون؟ وزیر کے لیے رہنما کون؟ چیف جسٹس کے لیے رہنما کون؟ جرنیل کے لیے رہنما کون؟ میں اپنا موضوع مکمل کیا اور مولانا ہم سے صحیح صاحب بھی آ گئے ہیں، تو لہٰذا اس کا معنی ہے کہ میں اب جا رہا ہوں۔ ایک بات کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارا عقیدہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، وہ آئیں گے قرب قیامت میں۔ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، اور 40 سال حکومت کریں گے۔ کتنے سال؟ خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ ہو جائے گا۔ آج کل تو فوجی نہیں چھوڑتے نا، ادھر فوجی نہیں ہوں گے۔ اگر ہم سے رہ گیا تو ان سے نہیں رہے گا۔ خدا کی زمین پر خدا کا نظام 40 سال پوری دنیا میں ایک ہی حکومت ہوگی، کوئی اور حکومت بھی نہیں ہوگی، اور ایک ہی مذہب ہوگا اسلام کا، کوئی اور مذہب نہیں ہوگا۔ تو ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ پریشانی یہ ہوگی کہ اس آدمی کے پاس ڈنڈا بھی ہے، جھنڈا بھی ہے، ایجنڈا بھی ہے، نبوت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے۔ ہمارا خاتم النبیین تو حضرت محمد علیہ السلام تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ میں ہوں، تو ہم کیا کر سکیں گے؟ اور ہم تو قرآن کو عظیم الشان سمجھتے تھے،
قرآن کو عظیم الشان. ان کے بغل میں انجیل ہے, انہوں نے انجیل کو نافذ کر دی, پھر کیا کریں گے؟ اور ہم شریعت محمدی کو ناسخ سمجھتے تھے, شریعت عیسوی کو منسوخ, انہوں نے شریعت عیسوی نافذ کر دی, پھر کیا کریں گے؟ پریشانی کی بات تو ہے نا, پریشانی کی بات تو ہے. ذرا یہ غور کرو, یہ آپ کو بہت کام دے گی یہ بات انشاءاللہ. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے, فیقوم خطیبا, اور لوگوں سے کہیں گے لوگوں آپ کی بات مجھ تک پہنچ گئی ہے, آپ کی پریشانی مجھ تک پہنچ گئی. سنو سنو, جس نبی کی بات اللہ تعالیٰ لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں تو اس سے ایک واقعہ متعلق کر لیں. یہ ابراہیم نبی ہیں, ان کی بات غور سے سننی چاہیے, ان کو آگ میں ڈالا گیا اور نہیں جلے. یہ موسیٰ نبی ہیں, یہ بچ گئے تھے پانی میں. یہ اسماعیل نبی ہیں, یہ ذبح ہونے سے بچ گئے تھے. واقعات اس لیے متعلق ہوتے ہیں کہ لوگ غور سے بات سنیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب بھی کسی نبی کی بات اللہ تعالیٰ لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں تو اس سے ایک واقعہ متعلق کرتے ہیں. اور میں مریم کا بیٹا عیسیٰ, میرے ساتھ 3 واقعات متعلق ہیں. کسی اور نبی کی بات اگر تم سنو ایک دفعہ تو میری بات سنو 1 ضربی 3 دفعہ. واقعات 3 ہیں. ایک واقعہ, میں بغیر باپ کے پیدا ہوا, وقت نہیں ہے, جلگی دے رہا ہوں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. مولانا ظہیر صاحب انشاءاللہ ترجمہ کریں گے موقع ہوا تو. میں بغیر باپ کے پیدا ہوا, ایک واقعہ, لوگوں میری بات غور سے سنو. اور دوسرا واقعہ یہ کہ میری عمر سب سے زیادہ ہے. آج 9 اکتوبر ہے, یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان اٹھائے جانے کی تاریخ ہے, 9 اکتوبر 2022. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ 2000 سال ایک گزر گئے, 2000 سال مکمل گزر گئے, 22 اس کے اوپر گزر گئے, 2022 سال مکمل ہو گئے. 2022 23ویں سال کی 9 مہینے گزر گئے, 10ویں مہینے کا 9واں دن ہے. پکا ٹھکا حساب ہے. اور ظاہر ہے قیامت تو اگلے سال نہیں آ رہی, ہو سکتا ہے 500 سال بعد آ جائے, 1000 سال بعد آ جائے. اگر 1000 سال بعد آئے گی تو جناب عیسیٰ کی عمر بڑھے گی نا, 3022 ہو جائے گا. 4000 سال, 5000 سال, 10,000, سب سے زیادہ عمر جناب عیسیٰ کی ہے. اور وہ جسد عنصری کے ساتھ زندہ ہیں, آئیں گے انشاءاللہ. 2 واقعہ ہو گئے. اور تیسرا واقعہ, ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دجال کا فتنہ ختم کریں گے. یہ بڑا منحوس فتنہ ہے. اس کی 2 علامتیں علماء نے بتائی ہیں. ایک قتل زیادہ ہوگا, قتل عام. دوسرے قرآن مجید کے حروف اڑ جائیں گے. رات کو ایک حافظ ہوگا, صبح غیر حافظ ہوگا, وہ مسجد کو توڑے گا, قرآن کھولے گا, کاغذ ہوگا, حروف نہیں ہوں گے. سمجھو یہ دجال کا فتنہ ہے. یہ دجال کا فتنہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ ختم کریں گے. اب میں بول رہا ہوں تسلسل کے ساتھ, ایک جگہ فل سٹاپ آئے گا تو پھر آپ نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے اور ہاتھ بھی بلند کرنا, کامے پر نہیں, فل سٹاپ پر. بہت غور سے سنو. جناب عیسیٰ علیہ السلام فیقوم خطیبا, وہ خطیب بن کر کھڑے ہو جائیں گے, لوگوں سے کہیں گے لوگوں آپ کی پریشانی مجھ تک پہنچ گئی ہے. بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کی بات عوام کو سنوانا چاہتے ہیں اس سے ایک واقعہ متعلق کر لیتے ہیں. میں مریم کا بیٹا عیسیٰ, مجھ سے 3 واقعات متعلق ہیں. ایک واقعہ یہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا, دوسرا واقعہ یہ میری عمر سب سے زیادہ ہے, تیسرا واقعہ یہ کہ میری وجہ سے اللہ نے دجال کا منحوس فتنہ ختم کر دیا. 3 باتوں 3 واقعات کے بعد جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ بات غور سے سنی جائے, زیادہ اہمیت سے سنی جائے, زیادہ ضروری قرار دیا جائے. اور وہ بات یہ ہے کہ آج بھی مروری زمانہ کے باوجود, آج بھی قرب قیامت کے باوجود کامیابی کہاں رکھی ہوئی ہے وہ اعلان کریں گے. آج بھی کامیابی مریم کے بیٹے عیسیٰ کے نقش قدم میں نہیں بلکہ آمنہ کے بیٹے محمد کے نقش قدم میں. کہہ دیا ختم.
آپ کی میڈیا آپ کو نبی علیہ السلام سے دور کر رہا. وعدہ کرو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کرو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کا کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئی قوم آیا، وہ ایک نسخہ کی میاں ساتھ